وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 202 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 31 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. کلمت ان میں کیونکہ حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت الذین میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت عاملوں میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، پھر لام پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت الصالحات میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھنا ہے. یہاں کھڑا زبر بھی ہے تو یہ مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. الصالحات. حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ان میں حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت نضیع میں ضاد ہے، ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے. کلمت اجرا میں حرف الجیم پہ جزم ہے، لہذا ہم جیم کو قلقلہ سے پڑھیں گے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. اجرا. کیونکہ را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت احسن میں یہاں حا ساکن ہے، لہذا ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. کلمت عملہ میں حرف العین پہ اور میم پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں کیونکہ لام پہ تنوین زبر ہے تو ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. کلمت اولئک میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت جنات میں حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت عدن میں یہاں دال پہ جزم ہے کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. عدن. آخری میں نون کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف تا ہے. کلمت تجری. تا حروف الاخفاء میں سے ہے
اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عدن تجری، کلمت تجری میں کیونکہ یہاں جیم پہ جزم ہے تو ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ حرف را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، یہاں ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے کلمت تحتہم، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کلمت تحتہم میں یہاں حرف الحا ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ تا اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کریں گے، آخری میں میم کے پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الانہار میں آخری میں را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت یحلون میں کیونکہ لام پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ کلمت اساور میں حرف الرا پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من ذہب، آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے، اس کے بعد حرف الواو آتا ہے کلمت ویلبسون، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ذہب ویلبسون، کلمت یلبسون میں لام ساکن ہے لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ثیابہ میں ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الخاء آتا ہے کلمت خضرن، خا حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ثیابا خضرن، کلمت خضرن میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں حرف الرا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ خضرا من، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے کلمت سندس، سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من سندس، کلمت سندس میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آخری میں سین کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے، یہاں حکم ہے ادغام تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ سندس و استبرق، کلمت استبرق میں سین ساکن ہے کیونکہ سین حروف الہمز میں سے ہے اور ہمز کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے۔ استبرق، حرف البا پہ جزم ہے تو کیونکہ با حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے۔ استبرق، آخری میں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت متکئین، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ، کلمت متکئین میں تا کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الارائک میں یہ مد واجب متصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت نعمہ میں عین ساکن ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الثواب میں حرف الثا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر ثا کو پڑھیں گے۔ کلمت حسنت میں حا پہ زبر ہے، سین پہ پیش ہے، پھر نون پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں یہاں تا ساکن ہے کیونکہ تا بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے وحسنت۔ کلمت مرتفقہ میں یہاں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں قاف ہے
کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے تو ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ مرتفقا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔